دعا کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حیدری
سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ ثنائے علی ثنائے خدا ہے، ثنائے علی ثنائے خدا ہے، ثنائے علی ثنائے خدا، اور خدا کی ثنا ضروری ہے، اور خدا کی ثنا ضروری ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ بولے بھی سمجھوا رہے نہ رہے، بولے بھی سمجھوا رہے نہ رہے، بولے بھی سمجھوا رہے نہ رہے، یا علی کی صدا ضروری ہے، حیدری، حیدری، محمد و آل محمد، صلوات۔ علی کی صدا ضروری ہے، ہم کو مولا کی ہو گئی سارا، ہم کو مولا کی ہو گئی سارا، ہم کو مولا کی ہو گئی سارا، قبر میں اور کیا ضروری ہے، قبر میں اور کیا ضروری ہے، حیدری، 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 خدائے کائنات کی شان میں مل کر بابا سے بلند تر صلوات۔ حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول، حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول، حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول، مرتضیٰ کی ملا ضروری ہے، مرتضیٰ کی ملا ضروری ہے، احمد کا کون دشمن ہے، آل احمد کا کون دشمن ہے، آل احمد کا کون دشمن ہے، یہ بتانا بڑا ضروری ہے، بتانا بڑا ضروری ہے، پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، بھیجنے کو زمین پر آباد، بھیجنے کو زمین پر آباد، بھیجنے کو زمین پر آباد، فاطمہ کی دعا ضروری ہے، فاطمہ کی دعا ضروری
پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ان سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے۔ حیدری میرے مولا علی کی شان میں بلند صلوات۔ جناب فاطمہ سلام اللہ کی شان میں بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
کچھ اپنا حال سنا زینب واضح ماں کی آتی ہے اس شام غریبوں میں
کسی کی آگے میں جذبات کے نام چلتے ہیں تو کسی کے نور سے جاہلی تمام، اور ہمیں تو حق کی جانب سے ملا ہے وہ فانوس کہ جس میں سے زندگی چوڑا چلا خوش خوش کے چہارہ سنید بلندر سلام برانے والے سے خوش صاحب سب چیزوں اس گھر کے مدینوں کی خیر و برکت سے تو شانتی کے لیے بلند سلام باری باری آدھا شہزادی جب یہ سارا ہے یا سہارا سہارا مت یوں ستارا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد دربار میں بلایا ہے یا سہارا یا سہارا مفلسوں کا نصیب وا کر دے جس کی گودی ہری اور یہ سوچ کر نہ خدا نے بنایا کہ بطول بار بار پیدا
برسات جناب سیدہ طاہرہ بلند صلوات محمد ہے علی دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم کی ہے زبان جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں کی ہے زبان جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں شاہد ہے ادائیں میثم کی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے شاہد ہے ادائیں میثم کی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے جس پیڑ پہ سوئی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے پیشانی ہر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے پیشانی ہر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے کہ جنت بھتلا جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں جنت بھتلا جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو جی قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو جی اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں اپنی ضعیفی کائنات کی شان میں مل کر بابا سے بلند تر سلامات قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں عباس میں پانی شروع سے دریا کو پلا کر بتلایا عباس نے پانی چلو سے
لا کر بتلایا کہ مٹھی میں ہے کوثر، ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں۔ عباس کی غربت کے ہی قریب پانی میں ٹھہر کے بتلایا، عباس کی کے ہی قریب پانی میں ٹھہر کے بتلایا کہ میں بہتا ہوں تب پاس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، میں بہتا ہوں تب پاس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں۔ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دی کو پڑی، اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دی کو پڑی، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں۔ مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ کرتے تھے مصطفیٰ کا اظہار دیکھیے ہم سے نہیں یہ شاہ مدینہ سے پوچھے، اب زہرا کی کوئی مثل نہ کرتی لاج ہے، یکتا وہی ہوئی خالق یکتا اس سے پوچھے۔ فرزمت بنام سیدہ طاہرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اور محمد احتمال تک صلوات، سیدہ ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہ جس کی رضا ہی، وہ جس کی رضا ہی حجاب خدا ہے، وہی سیدہ جناب سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ علی زمانے کے مشکل کشا ہے، وہی دو جہانوں کے حاجت روا ہے، جو مولا علی کی بھی مشکل کشا ہے، وہی سیدہ وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔
وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، محمد کے خوابوں کی تعبیر زہرا کی کرتی ہے تطہیر زہرا، مسلح پہ جس کو حسن مل رہا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ شہود نے کہا میں جو بخشا گیا ہوں، جو میں آج نبیوں کی صف میں کھڑا ہوں، یہ جس شہزادی کی مجھ پر عطا ہے، وہی سیدہ کی شان میں مل کر بابا سے بلند تر سلامات۔ وہ معراج کی شمع وہاں پہ بلا کر، خود اپنے پیغمبر کو مہمان بنا کر، نبی کو جو تحفہ خدا نے دیا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ کہاتوں کے سند کو حسین کہتے ہیں، تو خدا کے دین کی مدد کو حسین، وہ جس کی بات سے انکار کر سکے گا خدا، ہم اس عروج کی حقیقت حسین کہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ عرش کرسی کا سر، یہ سلسبیل تیری، یہ عرش کرسی کا سر، یہ سلسبیل تیری، حسین تیری حکومت، حسین تیری حکومت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، یہ انبیاء یہ فرشتے یہ خلد لا کلا، یہ انبیاء یہ فرشتے یہ خلد لا کلا، یہ سب حسین کی رعیت ہے، یہ سب حسین کی رعیت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل، نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، یا مانگنے کی اجازت یا مانگنے کی اجازت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے
اور مسلسل حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے، حسین روح عبادت، حسین روح عبادت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے۔ صلوات خوش خوشی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بلند صلوات۔ آیتوں میں سجا لی اکبر، آیتوں میں سجا لی اکبر، آیتوں سے بنا علی اکبر، آیتوں سے بنا علی اکبر، تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے، تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے، چہرہ مصطفیٰ علی اکبر، سامنے مل کر بابا سے بلند تر صلوات۔ چہرہ مصطفیٰ علی اکبر، لیلۃ القدر ہو گئی شب وہ، لیلۃ القدر ہو گئی شب وہ، لیلا کو جب ملا علی اکبر، لیلا کو جب ملا علی اکبر، روز کہتے ہیں حضرت یوسف، روز کہتے ہیں حضرت یوسف، التماس سے دعا علی اکبر، التماس سے دعا علی اکبر، تجھ کو اکبر حسین کہتے ہیں، تجھ کو اکبر حسین کہتے ہیں، تو ہے کتنا بڑا علی اکبر۔ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ کنز مخفی کو جس نے ڈھانپا ہے، کنز مخفی کو جس نے ڈھانپا تھا، اس دام پلا علی اکبر، اس دام پلا علی اکبر، جس کی جاگیر میں حسین رہے، جس کی جاگیر میں حسین رہے، ایسا فرما روا علی اکبر،
ہے سفروا روا علی اکبر، آیتوں سے بنا علی اکبر. خوشنودی شہزادہ امام رضا علیہ السلام سب کے رسم کشادی کے لیے، اس گھر کے مکینوں کی خیر و برکت صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. خوشنودی بادشاہ خراسان بلند تر صلوات. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. غیر ممکن کو یوں دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں ابھی روزہ تیرا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. رب کیسا ہے میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار نے پیترس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سحر شفا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا، اس نے جب دی صدا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے سب کی مصیبت کی خبر ہے مولا، اور تجھے سب کی مصیبت کی خبر ہے مولا. دور افتاد کر سب کی امداد کر، تو ہے مشکل کشا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. التجا سے کرتی ہوں امام ہشتاں، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم کم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم کم، جو پریشان ہے
جگ کر دیجیے ان کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا برائے قبولیت حاجات تفکر میں بلیات بلند تر صلوات خوشنودی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات بے سک جو اپنے باپ میں کھانا روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی آواز یا کی سکینہ نے روک دی لاشا غریب باپ بولا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب جنگل وہ خالی رات وہ غربت وہ غم نصیب آواز سن کے باپ کی بچی پہنچی ہے جب کبھی حالت در کی دیکھ کے روئی بہت بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا کم سن کی کوئی تیر نہ اسے نکل سکا پایا نہ جب سینہ نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جا کرنے لگی طواف بابا کی لاش کا مایوس ہو کے پائے وہ غم زدہ اپنے باپ کے کلوں پہ رکھ دیا لے کر پدر کے پاؤں کا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں اپنے پدر کی لاش پہ لے کے سیسیاں وہ اپنے باپ سے کرنے لگی بیان رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں بچی جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ مار بہت ذرا انتظار کر میں دے رہی تھی شمر کو گندے اتار کر چینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار یہ درد جو بدر کو سنایا نشیب میں
یتیم سکینہ نشے میں باعث لکھے گا کو یتیمہ کی بے کسی لاشیں چہے زمین سے مجھے ستم جدا ہوئی لگتا تھا مجھے نہ بچی حسین لگی نشے سے جب شہر کی لاڈلی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں شادوں پر یہ کہا کہ بلا میرے بالوں پر نانا میری ہنسی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے کرتی ہوں سوال اب تم سے بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے سوال ہے اب تم سے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے زینب کی ردا کام آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی گلاش اکبر پر یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی اکبر پر نانا ایک برچھی دل میں رکھا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے تھی جس بچی کو کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو نیند آتی نہ تھی جس بچی کو کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو زندہ کی زمین اسے کھا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے آنکھوں میں خون روتی رہی ہوں ہلکے جو پڑے ہیں آنکھوں میں خون روتی رہی ہوں راہوں میں یوں موت میری گھبرا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے تصویر تھا میرے بابا کی چادر کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی اسے رات ترائی آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے ایک سورہ فاتحہ کی تفکر کے ساتھ قربان ہوئی بنانا اس خاندان کے اس گھر کے جتنے بھی حقدار آپ سب کے
پیار اس دن سے کر چکے سب کی روح کے ساتھ سلام کی بھی اچھی رکھتے ہیں بھی دفعہ کوئی کے ساتھ اور محمد والے محمد صلوات جھجھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ تی اٹھ جا ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ جو تیرے چہرے چھینے وہ دلا دوں نرمی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ مجھ سے گانوں پہ شعر بھی ہے گائے رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے تاہم تیرے حال پہ زندان سکینہ برابر خدا شہر بیابل پر صلوات سورہ فاتحہ ہدیۃ شہداء کربلا خصوصاً اسیران کوفہ و شام خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے. تمام بیوارث مرحومین، ہمارے مکتب تشیع کے شہداء، علماء کرام، مرجع کرام، مدافعان حرم اور خاص طور پہ بانیان مجلس، ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے بلند بلند درجات کے لیے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص و میں درود کے پڑھ لیجیے.
درود بر محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات بچن فرج ہم اپنی اپنی حاجات کی برابری کے اور بارگاہ امام میں اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر باواز بلند صلوات بچن فرج ہم مومنات گرامی ماہ ربیع الاول کے آخری ایام ازاں چل رہے ہیں اور یہ جو آخری پرسے ہوتے ہیں آیت اللہ جوادی عامی ہمارے بہت بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری ایام ازاں اصل میں اپنے 2 مہینے کی محنت کو قبول کروانے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان ایام کا آغاز رسول خدا سے ہوتا ہے اور ان ایام کا اختتام امام وقت پہ ہوتا ہے یعنی کہ آج ربیع الاول پرسہ مخصوص ہوتا ہے امام وقت کا تو 8 ربیع الاول آپ کے پرسے کا آخری دن ہوتا ہے تو کہا کبھی تم سوچو کہ ان 8 دنوں کے اندر جو 2 مہینے تم نے کیا ہے وہ سب ان دونوں کے توسط سے بارگاہ الہیہ میں پیش کرو تو کہ کیسے ممکن ہے کہ جس پر رسول دست شفقت رکھتے ہیں خدا اسے قبول نہ کرے شافع محشر ہیں آپ کے رسول کہ جنہیں خدا نے شفاعت کا حق دیا ہے اور یہ جو ربیع الاول کی عزاداری ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول شروع ہو گیا کون سی مجلسیں ہو رہی ہیں تم لوگ کون سے فرش عزا بچھا رہے ہو اور حتیٰ کہ یہاں تک کہنا مطلب ہم نے یہ بھی سن لیا کہ کیا تمہیں رسول کے آنے کی خوشی نہیں ہے جو تم لوگ مجلسیں کر رہے ہیں مطلب یہ بھی ہم سن رہے ہیں تو بیٹا مقصد دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جو رسول کے آنے کی خوشی ہے جو منا رہے ہیں ہمارا سوال ان سے ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جن کی خوشی آپ منا رہے ہیں کیا وہ خوش ہیں اگر وہ بھی خوش ہیں تو آپ خوش ہوں سمجھ میں آتا ہے مگر اگر تاریخ پڑھیے تو ان دنوں میں جس میں آپ مجلسیں کر رہے ہیں رسول خوش نہیں ہیں شہادت رسول کے بعد کیا ایام ہے اور رسول اللہ ہم سب کے لیے ہمارے ہر عقیدے سے اوپر ہے مکتب تشیع کوئی عام مکتبہ فکر نہیں ہے یہاں پر رسول کوئی عام انسان کی طرح نہیں لیا جاتا یہاں رسول کل امت سے افضل ہے کل امت سے افضل عام ہے ہی نہیں آج تک ہمارے تشیع میں کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم رسول کے جیسے خاتم بتائیں نا رسول وہ کہ جن کے کردار پر مہریں خدا قرآن میں اور جس کے اخلاق کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھے اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب المتین میں کہ انکا علی خلق العظیم درود پڑھیے محمد چل فرج مجمعین سب سے پہلے تو مولا آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے جس طرح کے ماحول جیسے حالات میں آپ سب تشریف لا رہے ہیں سمیت ہم سب پڑھنے والے اور احسان ہے پروردگار کا جو طاقتیں دے رہا ہے کہ یہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے اور ہم سب اس نوکری کو ادا کر رہے ہیں امام وقت کی بارگاہ میں بس یہی التماس ہے کہ مولا جو آپ کی شان ہے تو نہیں کر پا رہے مگر مولا اپنی اوقات کے مطابق جتنی بساط ہے مولا اتنا دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے گا تو بہرحال یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آیت نہیں ہے
کردار رسول پر خدا کی مہر ہے۔ آج تک دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، بدن خدا بناتا ہے لیکن بیٹا کردار ہم نے خود ڈیولپ کرنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے کردار کے لیے اللہ سے دعا کی، نبی ہیں برگزیدہ نبی، دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو سینہ کھلنا ہے شرح صدر، شرح صدر بشریت کے کردار کی معراج ہے۔ جب ہم مجلس میں آتے ہیں نا، کیونکہ ربیع الاول ہے، ذکر کروں گی علی مولا کے مولا کا، عام تھوڑی ہے، میں یہی تو سمجھاتی ہوں کہ ہم سب جسے مولا کہتے ہیں وہ علی ہیں، اور بیٹا علی جسے مولا کہتے ہیں وہ رسول واجب فرض ہو، یعنی کہ جو مولا علی کا بھی مولا ہو۔ عام تھوڑی ہے رسول، او بھائی ان کا تو کمال یہ ہے کہ وہ جس کو گود میں لے لیں اسے امام بنا دیتے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے کو لیا علی بنا دیا، علی کے بیٹے اٹھائے حسنین بنا دیے، جس کو زبان رسالت چسا دی پھر وہ عام تھوڑی رہا، وہ خطیب نہج البلاغہ بنا کہ جس کے جملے اتنے کمال ہو جائیں، جس کہ جب وہ گفتگو کرے تو کائنات رک کر اس کا لہجہ سنے، اور لہجہ اتنا کمال ہو جائے کہ خدا معراج میں اسی کے لہجے میں گفتگو کرے۔ یہ ہے تاثیر زبان رسالت کی، عام رسول تھوڑی ہے۔ جس کے کردار کی گارنٹی اللہ قرآن میں ہے۔ ترجمہ کیا ہے جو میں نے آیت ابھی پڑھی، آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ۔ ربیع الاول کے صدقے میں یہ ساری آیتیں ابھی دیواروں پہ لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی، پوسٹرز پہ لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ انکا علی خلق عظیم، کیا ترجمہ ہے سر بتائیے؟ بے شک آپ، ہاں بے شک، بالکل بالکل ہے، یعنی کہ جو ہم ترجمہ اس کا نارملی پڑھتے ہیں وہ ترجمہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق دے کے بھیجا، مگر ہمارے علماء کہتے ہیں اگر اس آیت کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں لفظی ترجمہ تو کہتے ہیں انکا بے شک علی پر خلق بزرگ کہ عظیم پر ہے، دے کے نہیں بھیجا اخلاق، پر ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گے، دیا اس کو جاتا جو پہلے بد اخلاق ہوتا ہے۔ یہ ہم جیسے ہیں جو بتدریج آہستہ آہستہ چینج ہوتے ہیں، مگر خدا نے اپنی توحید کی تجلی بنا کے انہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے رسول کو بنایا کہ کن تو کنزا مخفیا، بھائی میں تو چھپا ہوا تھا، جب میں نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے تو میں نے کائنات تھوڑی بنائی، انی ما خلقت یا محمد، محمد میں نے آپ کو بنا دیا کیونکہ چہرہ آپ کا سامنے آئے، پہچان میری ہو جائے، کرم آپ کا سامنے آئے، کریم میں کہلاؤں، رحم آپ کریں، لوگوں کو رحم میرا سمجھ میں آئے۔ محمد سامنے آپ آ گئے، نظر آپ آئے، دکھائی میں دیا۔ کبھی سوچے تو صحیح، ایسا پہچان کروائی رسول نے ہم سب کو خدا کی۔ سوچیں رسول اللہ کا دور تھوڑا سا ذہنوں پہ لائیں، رسول اللہ کے دور میں نا لوگوں کو خدا کو دیکھ کر عبادت کرنے کی عادت تھی۔ اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، بت ہوتا تھا نا سامنے، اس بت کو سامنے رکھ کر وہ عبادت کرتے تھے، اور بت بھی مٹیریل سے بنتے تھے، آپ سب کو پتہ ہے۔ ہر قبیلے کا بت اس کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا تھا، جو جتنا امیر ہوتا تھا اس کا بت اتنا ہی مہنگے مٹیریل سے بنتا تھا۔
جیسے سونے سے، جیسے چاندی سے، ہیرے جواہرات، جوتے یاقوت کے پہنا دیے. مطلب جتنا اسٹیٹس فل وہ قبیلہ ہوتا تھا ان کا بت بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا. اور جو کوئی ماٹھا سا قبیلہ وہ مٹی کا بنا کے کھڑا کر دیتا تھا. تو جو مٹی کا بت ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا اور سونے کا بت آگے. تو سوچو اتنا میٹلسٹک تھا اس وقت کا معبود اور عبد دونوں. یعنی معبود بھی سونے کا، عبد بھی اس کو پوج رہا ہے جو سب سے زیادہ مہنگے مٹیریل کا ہے. سوچو اس دور میں ایک ایسے خدا کی بات کرنا کہ جو نظر بھی نہیں آتا. اور کمال رسول اللہ کا یہ ہے کہ انہوں نے ایسا سمجھایا کہ نظر نہ آنے والے کو بھی دکھا دیا. ارے کو جناب محمد مصطفیٰ بلند صلوات. سمجھ رہی ہیں؟ نہ نظر آنے والے خدا کو بھی ایسا انڈیلا ہمارے اندر. کبھی شکریہ ادا کیا رسول کا؟ یہ توحید اصل میں ہدیہ ہے رسول کا. میں سب جملہ کہہ رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. بخدا میری نظر میں توحید رسول کے جملوں کا نام ہے. رسول اللہ سمجھاتے گئے، ہمیں خدا سمجھ آتا ہے. دیکھیے اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں خدا کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. پکی بات ہے، مطلب میں بھی یہ کہوں گی نہیں دیکھا. لیکن اگر میں کہوں کہ وہ پیارا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پیارا ہے. وہ بھائی جب دیکھا نہیں تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیارا ہے؟ جب نظر نہیں آ رہا تو اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہی ہیں وہ پیارا ہے؟ تو کہا یہ یقین رسول نے دل میں ڈالا. کمال تو اللہ نے بھی کر دیا نا کہ کچھ ہستیاں اتنی پیاری بنا دی کہ ہم نے حسن ان کا دیکھا جمیل وہ لگا. ہمیں خدا کے ساتھ جوڑنے والی ہستیاں. تو اگر زہرا کچھ دینا بھی چاہتی ہیں تو کیسے دے گی؟ درے محمد کا صدقہ. یہاں آنے سے پہلے اندر تھوڑی سی جگہ بنا کر آیا. جب آدمی سے پوچھا جگہ بنتی کیسے؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ اسپیس جو عمل بناتا ہے وہ معاف کرنا. کہ جسے معاف کرنا سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہونا اسے معاف کرنا. اور صرف زبان سے معاف نہیں کرنا. اکثر میں نے ڈائلاگ سنا ہے بادشاہوں سے، معاف تو کر دیا مگر بھولی نہیں. او بھائی پھر یہ معاف کرنا نہیں ہے کہ معاف تو میں کر دیتی ہوں مگر بھولتی نہیں ہوں. جب بھولتی نہیں ہے تو ایسا معاف کرنا کیا ہے؟ نہ بھولنا. بنو امیہ کے ساتھ سچ کہیے وہ نہیں بھولتے تھے. خیبر کب ہوا؟ انہیں کربلا میں خیبر سمجھ 6 ہجری خیبر اور 61 ہجری کربلا. اتنے سال پکا کے رکھا خیبر کو دل کے اندر. بھولتے نہیں تھے. یہ مجھے کیسے پتا؟ مولا سجاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں گیا نا تدفین کے لیے بھائی جاتے ہیں، میں صرف ایک اشارہ دے رہی ہوں کہ بھولتے نہیں. اس کی مثال کی جب وہ تدفین کے لیے مولا کہتے ہیں میں گیا، میں نے سارے لاشیں بتائے. بنی اسد کے لوگ انہیں پتا نہیں تھا کہ کس کس پہ لاشیں. تو مولا بتاتے جا رہے تھے کہ یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، اور وہ تدفین کرتے جا رہے تھے. تو مولا سجاد کہتے ہیں میں دریا کے کنارے ایک لاشیں پہ گیا. جب دریا کے کنارے لاشیں پہ گیا میں نے دیکھا پامال تو میرے بابا کا لاشا بھی تھا، امام حسین کا اور حضرت عباس کا تو لاشا پڑی پامال. تو کہتے ہیں پامال تو میرے بابا کا لاشا بھی بہت تھا مگر چچا کے لاشے کے ساتھ معاملہ تھوڑا مختلف تھا. کبھی انشاءاللہ اللہ آپ کو کربلا لے کر جائے گا. آپ کو پتہ مولا عباس کی قبر صرف 1.5 فٹ تھی. اندر قبر جو ہے وہ صرف 1 فٹ کی. عباس کا قد 6.5 فٹ تھا مگر جو قبر پہ راضی کہ وہ صرف 1.5 فٹ تھی. کیوں مولا سجاد کہتے ہیں میں نے سب کے لاشیں اٹھائی مگر چچا کا لاشا سمیٹا ہے. کہا
समेटा जो कितना कुचला हुआ लाशा था। अच्छा सुनिएगा, कहते हैं क्या ये जो मैं समझाऊं उसके बाद मैं साइड में आऊँ। फरमाते हैं मौला, मैंने बनी असद के लोगों से पूछा कि ये जो दरिया के किनारे लाशा है इस पे खंजरों के इतने निशान हैं। का लोग खंजर मारते थे और मार के फिर खींचते थे। जब खंजर खींचे जाए ना, आपको पता है जख्म का मुंह खुल जाता है। का अब्बास के बदन में इस तरह के कई हजार जख्म थे। ये खंजर वाले जख्म क्यों थे? जानते हैं, मैंने जब बनी असद के लोगों से पूछा, मौला सज्जाद फरमाते हैं, तो कहा मौला सज्जाद ने कहा कि बनी असद के लोगों ने मुझे कहा जो होता था ना वो खंजर मार के कहता था इसकी शक्ल अली से मिलती, इसकी शक्ल अली से मिलती है। अली ने खैबर में हमारा सरदार मारा, ये जो है ना ये अली से मिलता है। कहा सजा मिली अब्बास को, अब्बास को सजा मिली अली से मिलने की, खैबर के फाते की सजा। अज़ादारों आखिरी पुरुष में और आखिरी पुरुषों में आज याद रखिएगा, जब लुटा हुआ काफिला मदीना के बाहर आया, आज शर्माइएगा नहीं, रसूल अल्लाह से कहिए या रसूल अल्लाह हमने हमेशा दुआ मांगी रसूल अल्लाह करबला जाने की कि या अल्लाह हमें करबला ले जा, हम करबला जाकर इमाम हुसैन का पुरसा देंगे। मगर माफी के साथ अर्ज करूं, आज तक कभी हमने दुआ नहीं मांगी अल्लाह हमें मदीना बुला, जहां मदीने में रोज़ा रसूल के सामने अरे सकी जनाब सैयदा के रुखसारों पर तमाचे लगे। आज तक कभी हमने नहीं कहा। सोचे कभी आपने सोचा? हमेशा जब भी हम पुरसा देने का सोचते हैं हम कहते हैं कि अल्लाह हमें इमाम हुसैन के रोज़े पे ले जा, हमें शाम ले जा। कभी आपने क्यों नहीं कहा कि हमें कभी गुंबद खिज़रा के नीचे ले जा? बेटा सबसे पहला अज़ादार हुसैन के तो खुद रसूल, जब वो गले पे बोसा देते थे ना बेटा, बोसा गले पे होता था मगर नजर उस खंजर पे होती थी। वो जो तेरा ज़मीन रसूल अल्लाह आलिमुल गैब का मौला, जिसे पता था कि तेरा ज़रबों से गला कटेगा, बगैर शर्माए हुए गुस्सा अल्लाह जाने अगले साल कौन फर्श रज़ा पर आए। अज़ादार जब मदीने में दाखिल हुए, एक नौहा अली की बेटी ने पढ़ा, ऐ नाना के मदीने ज़ैनब उजड़ कर आ गई। अज़ादारों की कुचड़ी हुई माँ, कुचड़ी हुई माँ जब जनाब सुहरा को आते देखा, आज उस माँ की शहादत है। जब तक जिंदा रही वो माँ साए में नहीं बैठी। अज़ादारों जब रिहाई की खबर मिली ना, खबर पे रहते वापस ना जाओ। अज़ादारों जब ये जुमला कहा, सज्जाद ने पूछा अम्मा करबला नहीं जाना, बाबा की खबर पे पुरसा नहीं देना, हाय कफा का कुर्बान जनाब अल्लाह जाने कैसे बातें करके उठी। अज़ादारों जनाब इमाम ने जुमला क्या कहा, नज़र मौला ये जुमला सुन के पुरसा दीजिएगा। अज़ादारों का सज्जाद अगर इजाजत दो मैं कब्र सकीना पे रुक जाऊं। मौला सज्जाद ने कहा क्यों अम्मा करबला नहीं करना? क्या सज्जाद मैं इन शामियों पे यकीन नहीं करती। पूछा क्यों दीदी आप यकीन क्यों नहीं करती? सुनिएगा जुमला क्या कहा है। जनाब रुबाब ने रोता कहा, सज्जाद तुम भूल गए इन्होंने मेरे